السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یاسر ولا تعاصر وتعمل بالخیر وبک نستعین آمین الہی آمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 76 تک آیات کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو ان آیات کی تفسیر بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ۔ یہ پچھلی ہی واقعے کے ساتھ ہے کہ دیکھیں یہاں یہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ایک آدمی نے قتل کر دیا۔ دراصل وہ بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے، اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ جس نے قتل کیا ہوگا وہ وارث نہیں ہو سکتا، یعنی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس نے قتل کیا اور اس کی لاش کو جا کر کسی اور کے گھر پھینک آیا، اور پھر پورے قبیلے میں اس وجہ سے خوب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہی قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت جملے کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نکال بھال کرے گا تم جو تم چھپاتے ہو، اور چھپاتے بھی کس سے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو دلوں کی گہرائی تک کو جانتا ہے۔ جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے ہیں، اور کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمیں یہ خیال اپنے اندر پختہ کرنا ہے، اور جب کوئی ایک بار اس خیال میں جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہے، تو آپ بلیو کریں کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس قصے سے مراد یہ ہے کہ جو مردہ انسان تھا اللہ اس کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح تمہیں بھی آخر میں زندہ کرے گا، اور تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ۔ جب وہ مردہ زندہ ہوا تو یہ معجزہ وہاں موجود سب لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ زندہ ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے قتل کس نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ پھر سے فوت ہو گیا تھا، تو پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا تھا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نکال بھال کرے گا۔ ہم کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکے تھے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں سب اس دن بولیں گی، سب کو اس دن زبان مل جائے گی۔ وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی، ہمارے خلاف بھی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن، یہ بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ ناس جو ہے نا وہ قیامت کے دن بادل کے سائے کی طرح اس انسان کے اوپر ہوگی جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور یہ قرآن گواہیاں دے گا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کر واپس آئیں گے نا، تو 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اور پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے، لے کے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے انہیں روکا ہوگا، اور ایک وہ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پورے قرآن میں 6666 آیات ہیں۔ ابھی تو ہم صرف 72 آیات پر آئے ہیں، تو ابھی تک ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پڑھ چکے ہیں نا منافقین کون ہیں، فاسقین کون ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافر کون ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ بندے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ اور اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں ہر طرف سے ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہماری جو روح ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں بے چینی کس چیز کی، سکون بالکل ختم۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو دل کی گہرائیوں تک کو جانتا ہے۔ اگر ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے لوگ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ
کہہ رہے ہیں کہ عقل نہیں رکھتے کہ تم کیسے دھوکہ دہی میں آ جاتے ہو۔ ہم دیکھیں کہ کہیں وہ ہم سے کوئی شرک تو نہیں کروا رہا، کیونکہ شرک کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بڑی تکلیفیں آئیں، لڑائی جھگڑا ہوا، چچا کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا معجزہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ کے حکم سے گزر بھی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو گرتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں وہ آنسو۔ اب دیکھیے جس وقت رونا آئے نا تو ان آنسو کو آپ کیش کرایا کریں۔ جو آنسو خشیت الہی میں گرتے ہیں نہ وہ آنسو جو ہے فرشتے اور زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اوپر سے ہی اٹھا لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کن کے دل؟ اس کے بعد وہ پتھر کی طرح اور ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ لیکن پتھر کی اگزامپل دینے سے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پتھروں میں سے وہ بھی تو ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی خیر کی بات ہے کہ وہ دل جو سخت ہوتے ہیں ان میں سے بھی خیر نکل آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، وہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ دیکھیں اگر وہ پورے شہر کو جو بندہ سیراب نہیں کرتا، کم سے کم اپنے گھر کو تو سیراب کرتا ہے، اپنے محلے کو، اپنے چھوٹے سے شہر کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سیراب کر سکتا ہے نا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ نبوت سے پہلے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مکہ کے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری اس کی ایگزامپل ہمیں اس سے بھی ملتی ہے، قرآن میں سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تجھے کیا ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ تیرے اندر خشیت کیوں نہیں آتی؟ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا کہ خشیت الہی کے بارے میں سورہ ملک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو خشیت الہی سے ان کی پشتیں بستروں سے نہیں لگتی کہ وہ خوف سے اور امید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کر، اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جزا کس چیز میں ہے؟ عمل کی۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی جزا ہے، رائٹ۔ ہمیں عمل پہ اپنے دھیان دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں نا وہ عمل میں ڈھل جائے ہمارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اسی طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے آسانیاں بھی پیدا کریں گے۔ دیکھیں خشیت الہی جس انسان میں آ جاتی ہے نا تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اب ہم جو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا تو انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جو سجدے میں ہوگا تو میں سنوں گا، جب وہ مسجد میں یعنی خانہ کعبہ میں ہوگا تو میں سنوں گا۔ ہاں ڈیفینیٹلی خانہ کعبہ میں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہماری دعا سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات سنوں گا، اس کی دعا سنوں گا۔ بس اس کو بھی تو چاہیے نا کہ میرے حکم کو مانے، اور حکم کون سا؟ جب پتہ ہوگا تو ہم حکم مانیں گے نا۔ تو ابھی تک آپ نے جتنے بھی اللہ کے حکم سنے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پکار کے کہا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا تھا، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا، اتنی مشکل یہ دنیا ہے کہ اس میں چلنے کا مجھے اس نے سیدھا راستہ دکھایا، اور شیطان کو بھی دوسری طرف چیلنج کر دیا کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ میں بہکاؤں گا تو جاؤ بہکا دو، اور دوسری طرف ہمیں بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی چیلنج کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میرے متقی بندوں کو تو نہیں کچھ بھی بگاڑ سکتا۔ ہم تو اپنے رب کا غرور ہے نا، کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو۔ آگے آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ
کتنے سخت دل ہو گئے جب بھی ان میں سے خیر پھوٹتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں خیر پھیل گئی۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے کہ آئی ایم شور آپ کو بھی ضرور یاد ہوگا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حضرت عمر کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پتھروں سے ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ حضرت عمر جو تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ جب بھی کوئی اسلام لے کر آتا تھا تو وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کا غصہ بھی بہت مشہور تھا، آپ بہت بہادر اور طاقتور بھی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی کو اس بات پر اتنا مار رہے تھے کہ وہ اسلام کیوں لے کے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر والے بھی تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لے آئے ہیں۔ تو آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ آپ جا کر اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کی ناک اور ہونٹوں سے خون نکل آیا۔ جب وہ مار کر تھک کر بیٹھ گئے تو ان کو احساس ہوا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ کام کر جاتا ہے، اور جب وہ غصہ کم ہوا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ان سے غلط ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ بہت غصے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کے فولڈ میں لے آ، کیونکہ یہ بہت بہادر ہوتے تھے۔ اور جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اسے اس وقت کھلا نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ اس کے اسلام لانے کے بعد مکہ میں کھلا مسجد میں جا کر مسلمان نماز پڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو خوب مارا تو بعد میں انہیں بہت احساس ہوا کہ یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے دکھاؤ۔ تو اب آپ بہن کا ذرا دیکھیں کہ اتنی مار کھائی، اس کے باوجود کیا کہتی ہیں کہ نہیں میں ایسے نہیں ہاتھ لگانے دوں گی، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، پاک ہو، پھر میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ حضرت عمر وضو کر کے آئے اور یہ ان کی لینگویج تھی، عربی زبان تھی۔ جب انہوں نے لیا اور کو پڑھا تو انہیں سمجھ میں آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل کھولنا تھا، تو ایک بہانہ ہی بننا تھا، تو حضرت عمر اسلام لے آئے فوراً۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہی بات تھی کہ وہ اتنے سخت دل تھے، اتنے غصے والے تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کے فولڈ میں آئے تو اتنی نہریں پھوٹی، اتنی چیزیں خیر پھوٹی، اور جس کی کوئی حد نہیں۔ اب آیت نمبر 75 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ میسج کیا دے رہے ہیں اور ہم نے ان سے اس میسج سے کیا سیکھنا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے نا تو وہاں پر آلریڈی یہود کے 3 قبائل موجود تھے، اور ان کی یہاں پہ آنے کی ریزن بھی یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، کہ اس علاقے میں اس کا ظہور ہوگا۔ اور جب وہ اوس اور خزرج سے لڑائی کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھنا ہمارا نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور ہمیں فتح ہوگی۔ تو یہ باتیں مدینہ کے لوگ بھی سن چکے تھے، اور جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آتے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ جبرائیل کو بھی جانتے بھی واقف ہیں، یہ وحی سے بھی واقف ہیں، تو یہ تو ان سب کے لیے بہت آسان ہوگا کہ جب ہم ان کو تبلیغ کریں گے تو یہ اسلام کے فولڈ میں جلدی آ جائیں گے، تو یہ بہت آسانی سے اسلام کے فولڈ میں آ جائیں گے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ سب آئے تو انہوں نے انہیں بتایا تو وہ سب کے سب بدل گئے، اور آخر وقت تک نبی نے ایک دشمنی انہوں نے قائم رکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہاں کیونکہ وہ یہاں کے یہود تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ تو توقع ہے کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اسے بدل ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو عام بندے کو تو یہ اختیار ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلام الہی کو بدلے، تو کلام کون بدل سکتا ہے؟ وہی بدلے گا نا جو اس کا علم رکھتا ہے، جو لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے علماء۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علماء کے اندر کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہود کے جو علماء تھے نا، ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا اللہ کا کلام پھر اسے بدل ڈالتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں سمجھ آتی تھی پھر بھی بدل ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں ہم جو بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں وہ تو گزر گئے، جس وقت ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ کوئی تو خوبی ہوگی نا ان میں،
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا وہ احکامات کیا ہیں؟ ابھی تک ہم جتنی سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں وہ سارے احکامات اللہ بتا رہے ہیں۔ ان کو دیکھیں اور سوچیں، کہیں ہم تو نہیں، ہمیں یہ بیماری تو نہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ ہر آیت کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ اب ہوا کیا تھا کہ مدینے میں رہنے والے اور یہود جب آپس میں ملتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود انہیں بتاتے تھے مسلمانوں کو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آئیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی سب کو پتہ تھا کہ توریت اور انجیل میں آخری نبی کا ذکر تھا۔ پھر جب یہود اپنے علماء کے پاس جاتے تو وہ علماء انہیں ڈانٹتے تھے کہ تم کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کے بارے میں۔ پھر اللہ کے سامنے وہ کہیں گے کہ اللہ انہیں سب پتہ تھا پھر بھی انکار کرتے رہے، یعنی ان کے علماء سب جانتے تھے پھر بھی رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہماری جو آیتیں ہیں نا 76 کمپلیٹ ہوئی۔ یہاں تک اس کی تفصیل میں نے آپ کو مکمل کر دی ہے الحمدللہ۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 77 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا کتاب کی سے واقفیت ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اور تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کی اور تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ چند روز کے سوا چھوئے گی نہیں۔ ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے؟ اور خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 80 تک ہم نے اپنے سبق کا اختتام کیا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، موت سے پہلے مجھے معاف کر دے، اور وہ وقت جب آئے گا نا موت کا، اس وقت وہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پر رحم فرمانا، اور بہت مانگا کریں یہ دعا کہ اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا قیامت کے دن، تو ہر چیز پہ میرے مولا قادر ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے کھڑے ہوں۔ وہ دن یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا، ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دینا، اور ہماری عاقبت کو آسان بنا دینا، ہم سے راضی ہو جانا۔ آمین ثم آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔